آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سوال کریں. ایوب خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Excellency Foreign Minister صاحب, السلام علیکم. Ambassador صاحب اور ویلفیئر کی جو ہمارے آفیسر ہیں, میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین کریں آج کی جو کانفرنس ہے ہماری, اس سے ہمیں اور جو عام ہماری وسیع آسانی سے بڑا حوصلہ مل رہا ہے. اور I have no hesitation to say that we are on the way towards نیا پاکستان الحمدللہ. انشاءاللہ. سر میں ایک مختصر بات کروں گا کیونکہ سارے کوشچن آلموسٹ ریز ہو چکے ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا کی اس طرح کی خبریں دیکھتا ہے, نظریں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ کیا ہمارے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا. تو سر یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سم ہاؤ ہو چکا ہے, لیکن اس کی مطلب کلیفیکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. یہ موسٹلی ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو کہ ان کی کمپنیوں نے ان کو وانٹڈ لسٹ میں ڈالا ہے, جس کو ہم عربی میں مطلوب کہتے ہیں. ان لوگوں کا صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پاکستان طریقے سے پاکستان بھیجا جائے. میں پچھلے دنوں ان کے پاس گیا تھا, تقریباً 60-70 بندے تھے, ان کے سینکڑوں میں. اس میں سے ایک نے کہا کہ مجھے 8 سال ہو گئے جب سے میں پاکستان نہیں جا سکا, اور میرے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں خود کے اوپر تیل چھڑکا کے اپنے آپ کو آگ لگا دوں. تو میں نے اس کو یہی کہا تھا تھوڑا سا صبر کر لیں, انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور سر دوسرا جو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ فار فیوچر جو بھی لوگ پاکستان سے آتے ہیں ان کے لیے کوئی میکینزم ہو, ایک ہاٹ لائن ہو فرام ایمبیسیز ٹو دی ایئرپورٹ. اور آج مجھے سر تبوک سے ایک میسج آیا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 100 یا 150 پاکستانیز ہے جن کو راشن کا مسئلہ ہے. تو سر وہ میں ایکسیلنسی ایمبیسڈر صاحب میں آپ کو آپ کے پرسنل میسج پہ بھیج دوں گا. لیکن ریاض میں راشن کے حوالے سے سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے تقریباً 50 سے 55 لسٹ بھیجے ہیں اور ان لوگوں کو اشد ضرورت ہے راشن کی. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس حوالے سے ایمبیسی آف پاکستان کی مدد سے ان لوگوں کے لیے ایمرجنسی کے طور پہ کچھ دنوں کے لیے راشن کا بندوبست کر لے تو سر بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ عبدالقیوم صاحب. ہاٹ لائن کا آپ نے ذکر کیا, نئی چیز ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں از اٹ پریکٹیکل یا نہیں ہے. دوسری بات, آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ آج جو ٹیکسی ڈرائیور کا آپ نے ذکر کیا, جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, جو رکشے والا ہے, جو ریڑھی والا ہے, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, آج میں کہتا ہوں کہ خوشائند تبدیلی دیکھیے کہ آج ان سب کی آواز عمران خان اور تحریک انصاف اٹھا رہی ہے. آج ڈیفنس اور کلفٹن کے طبقے کی آواز اور لوگ اٹھا رہے ہیں, اور وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ تھا, جو مارجنلائزڈ سیکٹرز ہیں سوسائٹی کے, آج ان کی وکالت جو ہے یہ تحریک انصاف کر رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک گراس روٹ سے اٹھی ایک جماعت ہے جو آ رہی ہے. اور اس کا ایک ریفلیکشن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کرونا کے چیلنج میں جب ہم نے کال دی اور سب لوگ سہمے ہوئے تھے, سب لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ حالات کیا ہوتے ہیں, اور یہ چیز ایسی ہے کہ پتہ نہیں چلتا, کسی وقت کوئی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھے متاثر ہو سکتے ہیں, کوئی باہر سے آ کے ہمیں انفیکٹ کر سکتا ہے, اور ہم اپنے دفتر میں متاثر ہو سکتے ہیں, کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جب ہم نے کال دی کہ ہمیں ایک والنٹیئر فورس درکار ہے, تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے, 10 لاکھ سے زیادہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس پورے پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں انجینئرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں, خواتین ہیں, ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں, اسکول ٹیچرز ہیں, پارٹی ایکٹیوسٹ ہیں, جنہوں نے آفر کیا ہے بغیر تنخواہ کے, بغیر معاوضے کے, وہ آ کے کرونا کی اس چیلنج میں وہ ہمارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں, حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور عمران خان کی کال پر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے, اور ہم ان کو اب ڈسٹرکٹ وائز,
तहसीलों पे यूनियन काउंसिल वाइज हम उसको अब उसकी हमने पूरा एक स्ट्रक्चर हम उसका बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत भेज दी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको दे दी है। हम इनसे गैर सियासी नहीं फलाही काम लेना है, लोगों की खिदमत खल्क का काम लेना है और इनके पास ये हाथ बटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का ये मावन बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िले की सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर की होगी, जो तहसील की सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर की होगी, जो यूनियन काउंसिल का फोकल पर्सन है उस यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। ये लोग मावनीन होंगे, ये उसके वो उनकी हेल्प करेंगे। वो जो एक ग्राउंड पे जो एक फोर्स चाहिए, जो मोहल्ले लेवल पे गली लेवल पे लोगों को पहचानती है, बिरादरियों को, नामों को, कौन जागा है, कौन भूखा सोया है, कौन बेरोजगार है, तो उसमें वो मददगार साबित होगी। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है और अगर हमने सही ट्रेन कर दिया, उनके अंदर सही जज्बा पैदा हो गया, तो ये कैटलिस्ट फॉर चेंज जो कहते हैं ना, तब्दीली का रजाकार, ये बन जाएंगे रजाकार और इंशाल्लाह माशरे में नई रिवायात को और अच्छी रिवायात को जन्म देने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अब मैं अगर कोई किसी का इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो कर ले, क्योंकि मेरी अगली कमिटमेंट भी है। तो 4 से 6 का टाइम था एंड हियर आई एम। माशाल्लाह 2 घंटे का हमारा इंटरेक्शन हो गया है। अगर कोई किसी का कोई ऐसा सवाल है जो पहले किसी दोस्त ने नहीं उठाया और वो कोशगुजार करना चाहता है तो प्लीज डू दैट, नहीं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मोहम्मद एजाज बात कर रहा हूँ यम्बो इंडस्ट्रियल एरिया से। हमारा कंसर्न ये कि रिसेंटली सऊदी लेबर मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर में बड़े हार्ड डिसीजन हमें लेना होंगे। तो उस हार्ड डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट में शुरू हो गई है और उसमें हमने नोट किया अपनी कंपनी में कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है अपने बंदों को रिटेन करने के लिए पाकिस्तानी के मुकाबले में। उनकी जो इंडियन एम्बेसी है या जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा उस पर मिनिस्ट्रियों से इंटरफेयर कर रहे हैं। वहां से मेलें आ रही हैं कि इंडियंस को जो है ना रिटेन किया जाए और उनको ना निकाला जाए। मैं भी एम्बेसी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री को रिक्रूट किया जाए कि पाकिस्तान किस तरह अपना इन्फ्लुएंस रखे ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो पाकिस्तानी ना इक्वलेंट जो है ना बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है कि क्रूड ऑयल आजकल बहुत सस्ता हो गया है। ये बड़ी एक सेकंड याज साहब, एक सेकंड। बहुत कीमती बात कर दी आप, बहुत अच्छी बात कर दी है। एम्बेसडर साहब, मैं रिक्वेस्ट यू कि आप लेबर वालों से मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिए और ये जो इनका खदशा है कि पाकिस्तानी निशाना बन जाएंगे, हाँ अगर दिक्कत आती है और ले ऑफ्स होते हैं तो फिर जो पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंस है, तो प्रोपोर्शनल तरीके से हो ना, किसी एक मुल्क को या एक तबके को निशाना ना बनाया जाए। तो इस पे अगर आप इंगेज कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, इफ यू फील एट द पॉलिटिकल लेवल हम आपकी मदद करें तो प्लीज बताइएगा। मिनिस्टर से बात करनी है, फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, लेबर मिनिस्टर से बात करनी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज विद देम, you know, just to strengthen your arguments over there. I'm willing to do that. तो ये एक अच्छी बात इन्होंने की है। जी, अगली बात कीजिएगा एजाज साहब। दूसरी बात ये कि क्रूड ऑयल जो है अभी बहुत सस्ता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसका जखीरा अंदरूनी बढ़ाए इसकी और रिजर्वायर बिल्ड करे और उसको परचेज करके रखे ताकि फ्यूचर में उसके काम आ सके सस्ता तेल। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। क्रूड इतना सस्ता कभी नहीं हुआ। बहुत अरसे के बाद कीमतें इतनी हद तक गिरी हैं और उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचा है। आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों में कीमतें कम की हैं और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ों की हमने इन सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम की हैं। उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि महंगाई पे पड़ेगा। महंगाई यकीनन कम होगी, अफरात ज़र में कमी आएगी और वो लोगों को फ़ायदा, डायरेक्ट रिलीफ उसका लोगों को मिलेगा। अब क्रूड के लिए बिल्कुल हम इससे गाफिल नहीं हैं कि फॉरवर्ड बाइंग की जा सकती है। प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है।
ہمارے پاس جو اس وقت دیکھیے بدقسمتی سے ایک جہاں جہاں جاتے ہیں ایک نہیں جس جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ایک نیا چیلنج وہاں سے نکلتا ہے. اب ایک تو ایک اپرچونٹی ہے, اگر ہمارے پاس سٹوریج ہوتی ہم اس کو لے کے سٹور کر سکتے, سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا تو ہم اگر لینا بھی چاہیں تو کہاں رکھیں, تو یہ ایک پرابلم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ہمیں سٹوریج کیپیسٹی کو جتنا ایمرجنسی بیسس پہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارا امپورٹ بل کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آئل کی امپورٹس پر ہے, اور اگر وہ سستی ہو جاتی ہے تو obviously ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سستی ہوگی اور ہماری گڈس جو ہیں, ہماری ایکسپورٹ گڈس جو ہیں وہ اتنی کمپیٹیٹو ہو جائیں گی. تو یس, پوائنٹ انڈرسٹوڈ. تو میں اس کے ساتھ ایمبیسڈر صاحب آپ کا اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان سب 55 خواتین و حضرات کا اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا وقت دیا, میں بہت مشکور ہوں, اور آپ کی بہت سی باتوں سے میں مستفید ہوا ہوں. انشاءاللہ یہ ہم نے ایک آغاز کیا ہے, یہ ابتدا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے ہمارا انٹریکشن رہے اور ڈائریکٹ فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب, ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو. Thank you, sir. We are honored, sir. تھینک یو.